شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی بستی میں ایک درویش رہتا تھا۔ وہ درویش اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اس بستی کے سب لوگ اس درویش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور لوگ دور دور سے اس درویش سے دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس درویش کی دعائیں قبول بھی کرتا تھا اور لوگوں کے مسائل حل بھی ہو جاتے تھے۔ الغرض اس درویش کی شہرت دور و نزدیک کے تمام علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ جہاں سب لوگ اس درویش کی عزت کرتے تھے، وہیں درویش کے پڑوس میں ایک ہندو کسان رہتا تھا۔ اس ہندو کو مسلمانوں سے چڑ تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس درویش سے بھی حسد کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر اس درویش کے پاس کیا ہے جو لوگ اتنے دور سے اس کو ملنے آتے ہیں۔ اس کسان کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں بھی ہندو تھے۔ اگرچہ کسان اس درویش کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی اس درویش کے پاس نہیں گیا تھا، نہ ہی کبھی اس کا درویش سے سامنا ہوا تھا، کیونکہ کسان سارا دن کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو گھر آتا اور کھانا کھا کر سو جاتا، اور اگلے دن پھر وہ کھیتوں میں چلا جاتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کسان کو سانس کی بیماری ہو گئی۔ اب اس کسان کو سانس لینے میں تنگی ہونے لگی۔ مزید برآں چونکہ وہ ایک کسان تھا، وہ جب بھی اپنے کھیتوں میں کام کرنے جاتا تو کھیتوں کی مٹی ہوا میں اڑ کر اس کی اس سانس کی بیماری کو مزید خراب کر دیتی۔ اب اس کسان سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کسان کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس نے اس وقت موجود بڑے بڑے حکیموں سے اپنا علاج کروایا، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ سب حکیموں اور طبیبوں نے اسے لا علاج قرار کر دیا۔ یہ کسان بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ ایک دن کسان کھیتوں میں کام کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کی نظر اس درویش پر پڑی۔ سبحان اللہ، کیا نورانی چہرہ تھا۔ اس کسان نے دیکھا کہ اس درویش کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور اس سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں۔ کسان سوچنے لگا، کیوں نہ آج میں بھی اس درویش کو آزما لوں اور اس سے اپنے لیے دعا کرواؤں، ہو سکتا ہے میری بیماری ختم ہو جائے۔ یہ کسان اس درویش کے پاس چلا گیا اور اپنا مسئلہ درویش سے بیان کر دیا اور دعا کرنے کے لیے کہا۔ درویش ہندو کسان سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور اس کسان نے بتایا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ میں نے اپنی بیماری کا علاج تمام حکیموں اور طبیبوں سے کروایا ہے، لیکن انہوں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے۔ یہ درویش کسان سے کہنے لگا، اگر میں تمہارے حق میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا بھی دے دیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہندو کہنے لگا، اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس درویش نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ درویش پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہندو کسان کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ بالکل پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ جب اس نے اس بزرگ کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس کا ضمیر اور مقدر دونوں جاگ گئے، اور اس نے صدق دل سے اس درویش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ہنسی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ اب یہ درویش کا عقیدت مند بن چکا تھا۔ یہ روز اپنے کھیتوں میں سے پھل اور سبزیاں اس درویش کو نذرانے کے طور پر پیش کرتا تھا، اور روز درویش سے دعائیں بھی لیتا تھا۔ ادھر جب کسان کے بچوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا باپ تو مسلمان ہو چکا ہے، وہ اندر ہی اندر شدید برہمی کا اظہار کرنے لگے، لیکن اپنے باپ کے سامنے کچھ بھی کر نہیں سکے۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا کہ وہ درویش کے پاس روز جاتا، درویش کی خدمت کرتا اور کچھ نہ کچھ نذرانہ درویش کو پیش کرتا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب وہ کسان اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہوا اس جہان فانی سے اس جہان لا فانی میں منتقل ہو گیا۔ اس کسان کے مرنے کے بعد اب اس کی تمام دولت کے وارث اس کے دونوں بیٹے بن گئے۔ یہ دونوں پہلے ہی اس اللہ والے درویش سے نفرت کرتے تھے۔ حسد کی آگ میں یہ پہلے سے ہی جل رہے تھے۔ انہوں نے پھل اور سبزیاں جو کسان روز اس درویش کو نذرانے کے طور پر پیش کرتا تھا وہ بھی دینا بند کر دیں، اور یہ دونوں اس درویش کے پاس آئے اور درویش پر الزام لگا دیا
کہ جب ہمارا باپ زندہ تھا تو روز اسے قرض کے طور پر پھل اور سبزیاں دیتا تھا، اب ہمیں اپنا قرض واپس چاہیے۔ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے قرض کی رقم اتنی بنتی ہے اور ہمیں ابھی واپس چاہیے۔ وہ درویش بڑے اطمینان سے کہنے لگا کہ ہم فقیروں کے پاس دولت دنیا کہاں، ہمارے پاس تو جتنی دولت اکٹھی ہوتی ہے ہم اسی دن اور اسی وقت اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں کہ ہم آپ کا قرض ادا کر سکیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کھیت میں کام کر سکتا ہوں اور اس کی اجرت آپ اپنے قرض کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا، اور جب میرا سارا قرض ادا ہو جائے تو آپ مجھے آزاد کر دینا۔ یہ دونوں بھائی کہنے لگے کہ ہمارا قرض اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو 6 مہینے تک ہماری ساری فصلوں کی رکھوالی کرنی پڑے گی، ہماری فصلوں میں کام کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارا قرض ادا ہوگا، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس درویش نے اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے، جب تک تم چاہو میں تمہارے کھیتوں میں کام کر سکتا ہوں، اور جب تمہارا قرض ادا ہو جائے تو پھر مجھے آزاد کر دینا۔ یہ دونوں بھائی کہنے لگے، ٹھیک ہے، کل سے آپ نے ہمارے سب فصلوں کی رکھوالی کرنی ہے، اور دونوں بھائی یہ کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔ رات کو بڑے بھائی کے خواب میں وہ کسان آیا، بڑا بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کا باپ انتہائی بہترین حالت میں ہے، خوبصورت سفید رنگ کا لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور وہ مسکراتا ہوا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، ایسا ظلم مت کرنا، ایسا ظلم ہرگز مت کرنا، اس اللہ والے کے ساتھ اگر تم لوگوں نے زیادتی کی تو تمہاری ساری فصل تباہ ہو جائے گی، وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے سر پر کوئی قرض کی رقم نہیں جو انہوں نے تمہیں ادا کرنی ہو، میں اپنی عقیدت اور محبت میں انہیں نذرانے کے طور پر پھل پیش کرتا تھا، اور دیکھو میں مسلمان ہو کر مرا، اس لیے میں آج اتنی اچھی حالت میں ہوں، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ تم بھی اسی درویش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا اور ہم سب کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اور تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دینے والے۔ پھر اس بڑے بیٹے کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے اس خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ اس نے جب یہ خواب اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا تو ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر اس اللہ والے درویش سے معافی مانگ لیں گے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ اگلی صبح وہ دونوں اس درویش کے پاس گئے اور درویش کے قدموں میں بیٹھ کر درویش سے معافی مانگنے لگے۔ درویش بھی نیک دل انسان تھا، اس نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر دیا۔ اب وہ دونوں بھائی درویش کو نذرانے کے طور پر پھل بھی پیش کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فصل میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ آہستہ آہستہ پورے علاقے میں سب سے امیر کبیر بن گئے۔